بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، سال 2022 ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والے سال امید اور توقعات لے کر آتا ہے اور انسان پھر عزم مصمم کرتا ہے کہ جو پچھلے سال کام ادھورے رہ گئے تھے اس سال مکمل کروں گا۔ افراد کی طرح قوم کی بھی زندگی میں نیا سال ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور یہ قوموں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ گزشتہ غلطیوں سے سبق لے کر آنے والے سال میں بہتر طریقے سے کام کریں۔ آغاز سال کی مناسبت سے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور زندگی کے گزرے ہوئے ایام میں جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی زندگی کے باقی مادہ ایام میں کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نئے سال کی آمد پر عزم مصمم کریں کہ جتنے ایام زندگی کے باقی ہیں انشاءاللہ اپنے مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ابھی تو ہم بقید حیات ہیں مگر موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے نہیں معلوم، اس لیے ہمیں اپنے گزشتہ دنوں کے جو بھی ایام ہیں، جو بھی دن گزرے ہوئے ہیں، ہر ایک کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئی۔ ہم نے اس سال اپنے نامہ اعمال میں ایسے نیک اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن دیکھ کر ہم خوش ہوں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنے۔ ہم محاسبہ کریں کہ ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کو وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گئے ہوں جو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی میں ناکامی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ ہمیں اپنے محاسبہ کرنا ہوگا کہ امسال اللہ کی اطاعت میں بڑھوتری ہوئی یا کمی آئی۔ ہماری نمازیں، روزے، صدقات وغیرہ یہ صحیح طور پر اور صحیح طریقے سے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوئی یا پھر وہی طریقہ رہا جو بچپن سے گزارتے آ رہے تھے؟ روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنے کہ نہیں بنے؟ جو علم ہمیں حاصل ہے، جو چیز ہمیں معلوم ہے، ہم نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ہم نے اپنی زندگی کے ہم نے اپنے بچوں کی ہمیشہ زندگی ہم نے اپنے بچوں کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے کچھ اقدام کیے یا نہیں؟ یا صرف ان کو دنیاوی تعلیم دی اور ان کو دنیاوی سہولتیں ہی فراہم کرنے کی فکر کرتے رہے؟ ہم نے اس سال انسانوں کو ایذا پہنچائی، ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کی راحت کا انتظام بھی ہم نے کیا؟ ہم محتاج و غریبوں کی مدد بھی کیے یا صرف تماشا دیکھنے والے لوگوں میں رہے؟ ہم نے قرآن کریم کے جو بھی حقوق ہیں ہم نے ادا کیے بھی یا بس یوں ہی گزار دیا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا فرما برداری کی یا نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزری؟ ہمارے پڑوسی ہمارے تکلیفوں سے محفوظ رہے یا نہیں رہے؟ ہم نے اپنے والدین، پڑوسی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ جس طرح سے مختلف ممالک، کمپنیاں جو نئے سال کے اختتام پر اپنا حساب لگاتی ہیں ہمیں بھی حساب لگانی چاہیے۔ جس طرح سے وہ یہ حساب رکھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا اور پھر فائدے یا نقصان کے اسباب پر غور و خوض کرتے ہیں، خسارے کے جو اسباب ہیں بچتے ہیں ان اسباب سے اور فائدے کے جو اسباب ہیں زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے تاجر کو بھی سال کے اختتام پر بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے بنیں، کس طرح سے ہماری اور ہمارے اولاد کا خاتمہ ایمان پر ہو، کس طرح سے ہماری اخروی زندگی کی پہلی منزل یعنی قبر جنت کا باغیچہ بنے۔ جب ہماری اولاد، ہمارے دوست، احباب اور دیگر متعلقین ہمیں دفن کر کے قبرستان کے اندھیرے میں چھوڑ کر کے آئیں تو کس طرح ہم منکر نکیر کے سوال کا جواب دیں؟ کس طرح سے ہم پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزریں گے؟ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کس طرح سے ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائیں؟ کس طرح سے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی مل جائے جس کے بعد پھر کبھی پیاس بھی نہ لگے، جہنم کے عذاب سے بچ کر بغیر حساب و کتاب جنت میں کس طرح چلے جائیں؟ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہی اصل نفع ہے جس کے لیے ہمیں ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے بلکہ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، موت کسی بھی وقت اچانک ہمیں دبوچ سکتی ہے، ہمیں توبہ کر کے اپنے اعمال کے اندر سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔
آگے اللہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جائے گا اور اس پر موت کی گھڑی آ چکی ہوگی تو وہ اللہ سے کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے جس دنیا کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، تاکہ میں جاؤں اور نیک اعمال کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دنیا میں آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرمایا جائے گا ہرگز نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس وقت افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے جب بدن سے جسم، ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے ہماری روح جدا ہو تو اس حال میں ہو کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی اور عارضی مقصد کو سامنے رکھ کے دنیا زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ہر آنے والے سال میں خوشی منانے کے بجائے ایک انسان کو، حقیقی انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عمر رفتہ رفتہ پگھل رہی ہے برف کے مانند، اور وہاں خوشی منانے کے بجائے اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے از سر نو اپنے ہمت کے ساتھ، عزم و ارادے کے ساتھ کہ ہمیں یہ دوبارہ موقع مل رہا ہے نئے سال کے اوپر، تو اس نئے سرے اور نئے عزم کو بلند حوصلوں کے ساتھ پروان چڑھانے کی غرض سے ہمیں اپنے وقت کی اور نئے سال کی شروعات کرنی چاہیے۔ ورنہ جب یہ وقت گزر جائے گا اور ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے گا پھر افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں تفریح میں اور شادی بیاہ کے موقعوں کی طرح تقریبات منعقد کرنے میں، اجتماعات اور دوسرے لائنی کاموں کے اندر شرکت کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور یہ عزم کریں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جو بھی مراحل آئیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بالکل بھی بچیں گے، اور جتنا حد تک ممکن ہو سکے گا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آنے والے سال کو دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔